نعمان صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو آئندہ سماعت تک ہسپتال میں رکھا جائے گا، پھر رات کے پچھلے پہر اجلت میں انہیں صبح 5 بجے سے پہلے واپس جیل کیوں منتقل کر دیا گیا؟ رات کی تاریخی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیا حکومت توہین عدالت سے بچنا چاہتی تھی؟ نہیں، دیکھیں اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے، ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے حکومت نے کبھی کوئی کوتاہی یا کوئی نیگلیجنس کا اظہار نہیں کیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً عمران خان صاحب کے پچھلے جتنا بھی ان کا یہ دور ہے جو ان کا ایک جیل کے اندر ہے، 36 ٹائمز جو ہیں سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل پینل بنا، جنہوں نے ان کی ٹریٹمنٹ بھی کی اور ان کی پراپر مانیٹرنگ ان کے آئیز کے حوالے سے بھی، اور ان کی جنرل جو ہیلتھ کنڈیشن ہے اس کی اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کو کوئی کمپلینٹس آتی تھیں وہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی، اور آپ کے علم میں ہے کہ 5 سے 6 مرتبہ ان کو ہاسپٹل بھی لے جایا گیا مختلف مواقع پر۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی ہیلتھ کے حوالے سے خدا نخواستہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو ویجیلنس ہے وہ ہونی بھی چاہیے، اور ان کی ضروری اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو سپریم کورٹ کا حکم آیا کہ ان کی ہاسپٹل کے اندر ٹریٹمنٹ ضروری ہے، تو حکومت نے بالکل بروقت ان کی وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے موو کیا۔ اور اصل چیز اب ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ آئندہ ہونا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہاسپٹل کی انتظامیہ اور ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اس بات کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ہم نے مریض کی جو کہ ایک قیدی ہے اور سزا یافتہ ہے، ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ بھی کر دی ہے اور اس کو ہسپتال میں رکھنے کی، ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بنیادی طور پر یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس حوالے سے اگر ہاسپٹل یہ کہے کہ نہیں ان کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے تو فوری ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ جتنی ریکوائرڈ تھی ہم نے کر لی ہے اور تو اس لیے وہ ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے، تو وہ پھر ہاسپٹل نے ہی اور ہاسپٹل کی ہی انڈیکیشن پہ اور ان کے جو سینئر ڈاکٹرز اور جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کی انسٹرکشن پہ ان کو پھر واپس جیل لے جایا گیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح ان کی بہن جو عظمیٰ صاحبہ نے بھی، میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے، وہ بڑے فٹ ہیں، ان کی آئیز بھی ٹھیک ہیں۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، اگر ہم پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی نیت کا قصور نہیں ہے، یعنی حکومت اس حوالے سے بڑی ویجیلنٹ ہے، حکومت اس حوالے سے بڑی سیریس ہے کہ عمران خان صاحب کی اور بلکہ جتنے بھی ہمارے قیدی ہوتے ہیں جو جیلوں کے اندر ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کی پراپر نگہداشت ہونی چاہیے، اور خاص بالکل ایک لمحے کی بھی تاخیر ٹریٹمنٹ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے پورے ٹینیور کے اندر بارہا ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ بتائیں، یہ نیازی صاحب تو کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پہ کوئی رش نہیں تھا، کوئی لوگ نہیں تھے اینڈ اٹ واز آل سیف ٹو گو، تو پھر یہ کیوں شفٹ کیا گیا ہاسپٹل پمس سے؟ دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے حکومت کے لیے اس کی اولیت ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح کی اس وقت حالات ہیں، ایکسٹرنل جو ٹیررزم ہم پر ایک مسلط ہے اور جس طرح کے اندوہناک واقعات خود اسلام آباد کے اندر ہوئے ہیں پچھلے ادوار کے اندر، تو عمران خان صاحب کا اس حوالے سے سیکیورٹی کا جو ایڈمنسٹریشن کا کنسرن تھا وہ بڑا سیریس تھا کہ خدا نہ خواستہ، کیونکہ شفا اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ اس حوالے سے کوئی رسک 0% جو رسک ہوتا ہے نا جی، اس کے اوپر حکومت نے کام کیا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ دوسری بات ایک بڑی ایک ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ جو پمز ہے ایک بہت نامور اور ایک آپ کو پتا کہ بہت بڑا ریلائبل انسٹیٹیوشن ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر مریض آتے ہیں، اور جہاں پر دنیا کے بہترین ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو میرا دوسری بات میں یہ جو نیازی صاحب میرے بڑے بھائی اور بڑے بزرگوں کی طرح ہیں، میں خود پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتا ہوں اور میرا جو آنریبل پی ٹی آئی کے اراکین سے بھی رابطہ رہتا ہے، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین خود یہ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کی کارروائی کا حصہ بنے، وہ کمیٹیز کے اندر واپس آئیں، لیکن ان کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہمیں گو ہیڈ نہیں ملتا۔ وہ تو ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کے اندر واپس آنا، مین سٹریم پالیٹکس میں واپس آنا تو چاہیے ان کو۔ سر ویل سرکل بیک ٹو دیٹ، لیکن جو بات ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ رش بہت تھا، ان کی سیفٹی کے لیے آپ کی طرف سے گڈ انٹینشنز تھیں کہ آپ انہیں پمز لے گئے، لیکن سپریم کورٹ نے الاؤ کیا تھا کہ ڈاکٹر عظمیٰ ان کی بہن اور ان کے پرسنل فزیشین ڈاکٹر فیصل سلطان بھی معائنے کے ٹائم پر وہاں پر موجود ہوں، لیکن ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا ہے کہ جب وہ وہاں پہ ادیالہ پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ تھے ڈاکٹر فیصل، لیکن جب وہ ادیالہ سے نکلے ہیں اور جب وہ پمس پہنچی ہیں تو ڈاکٹر فیصل وہاں پر معائنے کے اس کمرے میں کیا اس ہاسپٹل میں ہی موجود نہیں تھے۔ بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ دونوں کو ڈفرینٹ ہاسپٹلز لے کے جایا گیا۔ یہ ایکٹیولی کیوں کیا گیا؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وہاں پر کیا ہوا موقع پہ، عظمیٰ صاحبہ کا کیا بیان ہے، ابھی حکومت کا اس کے اوپر ورڈکٹ جو ہے وہ میرا خیال آ چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا کہ یہ جو پورا پروسیجر کیا گیا ہے، میرا خیال ہے اس کے اندر کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں حکومت نے بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو کیا ہے، اور اب اس میں جو ٹیکنیکلٹیز آگے آ جاتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات آ جاتے ہیں، جہاں پر ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے آ جاتا ہے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ کر دی ہے، تو الٹیمیٹلی پھر وہ واپس لے جانا ایک اوبلیگیشن حکومت کی بن جاتی ہے، ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی میلا فائڈی انٹینشن نہیں ہے کہ اس کے اوپر سیاست کی جائے، اور میں نیازی صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ سیاست بالکل نہیں کرنی چاہیے کسی بھی انسان کی ہیلتھ کے اوپر، بالکل نہ حکومت کو کرنی چاہیے، نہ پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی خلاف اخلاق چیز ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے جو معاملات ہیں وہ کورٹس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، تو کورٹ جتنا جب ریلیف دیتی جائے گی تو حکومت کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کورٹ ان کو ریلیف دیتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ جی سر، حافظ صاحب یہ ایک ہی رات میں سارے جو چیک اپس ہیں، مطلب پہلے جو رپورٹس آئی تھیں اس میں کہا گیا تھا کہ دل کے ایشو ہیں، نبض کے ایشوز ہیں، اور بھی کافی تحفظات تھے۔ یہ ساری چیزیں اتنی تھوڑے سے ٹائم میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ حکومت کیوں اتنی ریلکٹنٹ تھی اس بات پہ کہ ایک دو دن بھی ان کو اور مزید وہاں پر نہ رکھا جائے؟ دیکھیں بے شمار تو آپ کے علم میں ہے کہ میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ خاص طور جو ریومرز ہیں اور جو ایسی خبریں جو بالکل ویریفائیبل نہیں ہوتی، وہ کس طرح پھیلائی جاتی ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے اوپر میرا خیال ہے کہ جتنی سیاست کی گئی ہے یہ مناسب نہیں تھی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپ نے کی ہے، یہ پولیٹکس کی ہے، لیکن جس طرح سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑے کی طرح جس طرح بھاگ رہا ہے، تو اب دیکھیں میں نے جیسے بتایا کہ 36 ٹائمز اسپیشل ڈاکٹرز کے پینلز بنائے گئے جنہوں نے کہ عمران خان صاحب کی پراپر ٹریٹمنٹ، پراپر ان کی صحت کے حوالے سے ایک جنرل کنڈیشنز اور ان کے جو بھی کوئی اسپیشل ایشوز تھے اس حوالے سے بھی انہوں نے پراپرلی ان کو دیکھا اور ان کی ٹریٹمنٹ کی، اور بارہا ان کو مختلف ہاسپٹلز کے اندر فردر معائنے کے لیے لے جایا گیا۔ اور ابھی بھی دیکھیں کہ ان کی بہن نے بڑی اعلیٰ گواہی دی ہے کہ ان کا بلڈ پریشر بھی بالکل مناسب تھا، حالانکہ جس انداز میں وہ آئے تھے، ایک نارملی اگر کوئی ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں بعض وقت ویریشن آپ کی ہارٹ ریٹ کے اندر یا آپ کے بلڈ پریشر میں، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹائم ہی بڑا مختصر انہوں نے کہا کہ 81-20 تو بالکل ایک جوانوں کا، تو یہ اس پر تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلکہ سب لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی جو ہیلتھ کی کنڈیشن ایک بہتر ہے۔ دیکھیں اور 5 گھنٹے وہاں پہ ان کو تقریباً رکھا گیا، تو 5 گھنٹے میں جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ممکن ہوتے ہیں۔ تو میں اس لیے دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی کہیں پر بھی کوئی میلا فائڈی یا بیڈ انٹینشن نہیں ہے اس حوالے سے۔